السلام علیکم۔ میں اپنے بھائی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں، اپنے ذمہ داران سے کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میرے کچھ باتیں میرے کان تک آئی ہے، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو کیا علماؤں کو یہ حق ہے کہ آپ کس کو مسلمان یا نہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہو؟ آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک آدمی ذکر کرتے رہتا ہے اور وہ ذکر کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو کریم ہے، کریم ہے، سوری کریم نہیں ہے، کریم ہے۔ تو ایک بزرگ ہستی ان سے کہتے ہیں کہ کریم نہیں کہنا، کریم کہنا۔ اس وقت غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کا کریم بولنا بھی مجھے پسند ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان پختہ کب ہوگا؟ یہ مولانا کب ہمارے قوم کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے؟ آج ہم نے جن کو ذمہ دار بنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو ووٹ نہیں دیں گے تو ہم ایمان والے نہیں رہیں گے۔ یہ کیسی بات وہ لوگ کر رہے اور کس طرف ہمارے قوم کو لے کے جا رہے؟ کوئی کہتا ہے اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دو گے تو آپ جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ارے کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے؟ راجنیتی کو گرمانے کے لیے آپ اس طریقے کی دلیلیں پیش کر رہے ہو۔ آپ اپنے قبرستان کا حال دیکھو، یہ سب تو ایک الگ چیز ہے جس بی جے پی کے نام سے آپ ڈرا رہے ہو۔ آپ یہ بتاؤ جب 1990 میں جو گولی بار ہوا تھا اس دوران میں ماننیہ شرد پوار جی جو ہے مکھیہ منتری تھے، انہوں نے کیا ایکشن لیا تھا؟ آپ یہ بتاؤ سمبھاجی راجے نے جب درگاہ اور مسجد پہ حملہ کرایا، ہمارے غریب لوگوں کے گھر توڑے، اس وقت میں شرد چندر جی پوار کیا کر رہے تھے؟ کیا ایکشن لیا انہوں نے؟ یہی اجیت پوار تھے جنہوں نے ان کو جا کے ریلیف دیا، وہاں پہ ہونے والے جو ظلم تھے اس کو روکا۔ جب ہماری وقف بورڈ کی کمیٹی بن رہے بل پاس ہو رہا تھا وقف بورڈ کا، اس وقت میں جو سیکولر نیتا تھے سب بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ یہی اجیت دادا پوار تھے جنہوں نے وقف بورڈ کی کمیٹی بنائی۔ کیا علماؤں کو یہ سب چیز کی جانکاری نہیں ہے؟ اس کمیٹی میں 4 خاصدار ہمارے مسلم ہیں۔ کہیں نہ کہیں آج ہمارے وقف بورڈ کی پراپرٹی ایک طریقے سے سیف ہو گئی۔ جب نتیش رانے زہر اگل رہا تھا اس وقت بھی یہی اجیت دادا پوار تھے۔ اس کے بعد بھی جو ٹورنٹ سے ہماری قوم پریشان تھی، ممرا شہر پریشان تھا، اجیت دادا نے ڈائریکٹ ڈکلیئر کر دیا کہ اگر تم میرے کینڈیڈیٹ کو چن کے دیتے ہو تو میں ٹورنٹ کو ہٹا دوں گا۔ کیا علماؤں کو یہ سنائی نہیں دیا؟ اس کے بعد میں بھی اجیت پوار نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے کینڈیڈیٹ کو چن کے دیتے ہو تو میں آپ کو 3000 کروڑ کا بجٹ دوں گا جس سے ممرا شہر کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ کیا آپ کو یہ سنائی نہیں دیا؟ آپ کو کیا شہر کے حالات نہیں پتا ہے کہ شہر میں کیا چل رہا ہے؟ کس طریقے سے نشے سے ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ پوری نست و نابود ہو رہی ہے؟ آپ کو اس ماں کا درد نہیں دکھا؟ کیوں اس طریقے کی دلیلیں پیش کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ نے قبرستان کی بات کہی، قبرستان پہ ہی آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ آپ اسٹیج کے منچ پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ قبرستان جو ہمارے جتیندر اوارڈ لا رہے ہیں تو کیا اس میں برا ہے، بڑا قبرستان لے کر آ رہے ہیں اور قبرستان کا مدعا بھی آپ ہی بول رہی ہیں۔ دیکھیے نیلیش جی، میں قبرستان کے اندر ہمارے یہاں پہ عورتیں نہیں جاتی ہیں۔ جب ہم کو قبرستان ملا ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ مٹی میں کس طریقے کی مطلب ہیرا پھیری ہوئی ہے۔ جب ہمارے ہی کچھ ممرا کے ذمہ دار جو آج ان کے ساتھ جا کر ہماری اس طریقے کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ایسے ہی میرے بھائیوں نے جو ہے اس قبرستان کے حالات کو واضح کیا، لوگوں کے سامنے لایا، تب ہمیں پتا چلا کہ بھائی اس قبرستان کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا بھائی ایک بیٹھا تھا جو قبرستان کے مدعے کو لے کے کہ انلیگل ہے، تب پتا چلا کہ قبرستان انلیگل ہے، لیگل بھی نہیں ہے، انہوں نے تو ہم کو لیگل بتایا تھا۔ آج اگر اس پہ کچھ کاروائی ہوتی ہے تو ہمارے جو لوگ وہاں پہ دفن ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچ ہمارے بھی تو کچھ رشتے دار، ویسے تو دیکھو ہمارے جو کوکنی مطلب کوسا گاؤں کے ہیں وہ ہمارے کوسا گاؤں کے، لیکن اور بھی ہمارے تعلقات والے جو وہاں پہ دفن ہیں، کووڈ پیریڈ میں بھی کچھ لوگ وہاں پہ دفن ہو گئے تھے، تو آج کیا ہمیں اس کا درد نہیں رہے گا؟
सब क्या दुनिया ही है, आखिरत कोई चीज नहीं है। और ये मौलानाओं को आखिरत का खौफ है या नहीं है? आप बताइए, 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये लोग बार बार एक ही आदमी का नाम ले रहे। क्यों? वजह क्या है? आप लोग मालूम कीजिए। और इस कौम को प्लीज मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से ना इल्तिजा करती हूँ कि आप लोग एक हमारे जिम्मेदार हो, मोतबर हो, एक रिस्पेक्टेबल हो, आप हमारे कौम का फैसला करते हो, तो क्यों नहीं आप लोग इन लोगों से सवाल करते कि जब हमने आप लोगों को एक मुट्ठी वोट डाले थे खासदार की में, तो फिर कहाँ थे ये सब लोग?